بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات، اور میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جسے بھی اللہ رب العزت نے تحریر کا ملکہ عطا کیا تو انہوں نے اس تحریر کے ملکہ سے سب سے زیادہ اگر کسی ملکہ کا ذکر کیا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ. بھائی کیا اچھا جملہ ہے، کیا اچھا جملہ ہے. اور اس تحریر میں طاقت اور قوت ہی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب اس قلم سے فاطمہ کا نام لکھا جاتا ہے. یعنی یوں کہیے کہ اس تحریر میں ملکہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس ملکہ کا تذکرہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی ہیں، اور اس شہزادی کی عظمت، شان، رفت جب آپ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں سیدہ پاک کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، اور نہ ہی یہ کیفیت لفظوں میں بیان کی جانے والی. بے شک یہی وجہ ہے کہ جتنے محدثین ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے حدیث پر کام کیا، کوئی محدث ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے سیدہ فاطمہ کی شان میں حدیث ذکر نہ کی ہو. آپ سیاہ ستہ کی کتب سے لے کر بالکل نیچے کی کتاب تک آپ دیکھ لیجئے، ہر میں آپ کو سیدہ طیبہ طاہرہ کی فضیلت، عظمت اور شان ہر مقام پر اس اعتبار سے ضرور نظر آئے گی کہ حضور علیہ السلام نے ان کا چرچہ اور تذکرہ ہی اتنا زیادہ اپنی زبان پر جاری رکھا. سبحان اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں اس بات کو صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا، جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو 6 ماہ تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی جاتے ہوئے، رستے میں آواز لگاتے ہوئے اپنے ان شہزادی کو اور گھر والوں کو بیدار فرما رہے ہیں، اور نماز کہتے ہیں اور ساتھ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدہ پاک کی اس عظمت اور شان کو ہمارے محدثین جمع کس انداز میں کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھتا ہوں کہ امت کو 6 ماہ تک سرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ ریپیٹڈلی ریکال کروایا کہ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے میری شہزادی اور میری شہزادی کے گھر والوں کا. خطیب بغدادی جو ہیں، جن کی 5ویں صدی کے مورخ ہیں، بہت بڑے محقق گزرے ہیں، اور تاریخ بغداد اور مدینہ الاسلام ان کی بڑی کتابوں میں شمار کیے جاتے ہیں. ہے تاریخ کی کتاب، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اصلاً جو تذکرے ہو رہے ہیں وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں، اور وہ بھی وہاں یہی ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ندا دی جائے گی کہ سارے اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ الزہرا کی سوالی کرنے والی. یہاں ابن ابی الحدید کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی اولادوں سے محبت کا جتنا گمان کر سکتے ہیں، اچھا، یا کوئی اپنی بیٹی سے جتنا پیار کر سکتا ہے، کہا رسول کائنات اس سے بڑھ کر اپنی بیٹی سے پیار. اللہ اکبر. کوئی اپنی اولاد سے جتنا احترام کر سکتا ہے، جہاں ان کا گمان ختم ہو وہاں مصطفیٰ کا سیدہ فاطمہ سے احترام کا رشتہ. اللہ اکبر. اللہ. اسی طرح سے آپ دیکھیے ابن صباغ مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا اس ہستی کی بیٹی کا نام ہے. دونوں شان بیان ہو رہے ہیں. فاطمہ زہرا اس ہستی کی بیٹی کا نام ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ. اب باپ کی بھی شان ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ کی بھی شان ہے، اور آگے کہتے ہیں آپ بہترین انسان کی عظیم بیٹی ہیں اور آپ پاکزاد ہیں. اللہ. اسی طرح سے امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیہ میں اس بات کو ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم پرہیزگار اور نیکوکاروں میں کسی ہستی کو سب سے بلند مرتبے پر دیکھو گے تمہیں کوئی اور نظر نہیں آئے گا، تمہیں صرف فاطمہ الزہرا نظر آئیں گی. اور ایک اور جانب اشارہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جملہ پیچیدہ آفات و بلیات کے اسرار و رموز سے خواتین میں اگر کوئی آگاہ تھیں تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں، کہ حضور علیہ السلام نے غیب کے علوم سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا. اگر مجھے آپ آدھا منٹ دیں تو میں اقبال کے اشعار ضرور. بالکل. اقبال نے جب خراج عقیدت پیش کیا تو وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ عیسیٰ کو جو عزت ملی ہے ایک نسبت سے ہے. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، جبکہ زہرا کو 3 نسبتوں کی حامل جو ہے قرار پائیں اور عزت ملی. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، باویاں تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادراں مرکز پرکار عشق، مادراں کاروان سالار عشق، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید می، سجدہا برخاک او پاشید می. ساری عظمت ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ کے فرمان کا حیا ہے، شریعت کی بیڑیاں ورنہ یہ خاک ایسی ہے کہ اقبال کا سر ہو اور سجدے. اللہ